السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ منائل شیخ۔ آج پھر میں ایک دفعہ اپنے بلوچستان میں موجود ہوں۔ ظاہر ہے بلوچستان ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، ماتھے کا جھومر ہے اور بہت بڑا ریونیو دیتا ہے۔ تو یہاں پر بہت محنت کش لوگ، پیار محبت کرنے والے ایسے علاقوں سے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن اور امان قائم ہو، جو چاہتے ہیں کہ بلوچ لوگوں کو، قبائلی لوگوں کے جو ہے ان کے لیے کام کیا جائے، ان کے ایشوز کو ریز کیا جائے، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو قبائلی لوگوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک ایسا نوجوان بھی میدان میں آ گیا ہے۔ حالانکہ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کھیلنا کودنا ادھر ادھر، مطلب کہ اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، اسپیشلی بلوچستان کے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنی جوانی کی عمر میں اپنے اس لائف کو چھوڑ کر اپنے قبائل کے لوگوں کی مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حالانکہ بہت سارے تھریڈ ہیں، ایشوز ہیں۔ تو ایسے ہی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے میر متی الرحمان مینگل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام منائل، ایک تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا موقف سننے کے لیے آئیں، آپ کی پوری ٹیم کا۔ تو کافی دور آئے آپ لوگ ہمارا موقف سننے کے لیے، اس لیے میں اپنی پوری جماعت کی طرف سے آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ کی بڑی مہربانی۔ باقی ایک ہماری جماعت ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ براوی قومی اتحاد، یہ بیسکلی آپ سمجھیں جتنے بھی براوی ہیں اس خطے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا بلوچستان ہے وہ زمینی رقبے کے حساب سے تو آدھا پاکستان شمار ہوتا ہے، لیکن آبادی بہت کم ہے۔ تو اس کم آبادی کے صوبے میں سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ آپ کا یہ لسبیلا سے نیچے کا جو بیلٹ ہب ہے، تو یہاں پہ براوی سیکنڈ میجورٹی رکھتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ براوی اقلیت ہیں، اقلیت نہیں ہے، وہ سندھ میں بھی ہم سیکنڈ میجورٹی رکھتے ہیں اور بلوچستان میں بھی ہم سیکنڈ میجورٹی رکھتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تحریک تو ابھی میں پہلا انسان نے جس نے اٹھایا، یہ 1960 میں سب سے پہلے اٹھائی گئی تھی۔ 1960 میں اس کو اٹھایا تھا، کئی لوگ آئے کئی گئے، کمزور رہی تحریک۔ پھر یہ کہ یہ بیسکلی براوی قومی شناخت کی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ براوی یہاں پہ بلوچ کے نیچے لکھتا ہے اپنے آپ کو، سندھ میں سندھی کے نیچے لکھتا ہے، اس کی کوئی قومی پہچان نہیں ہے۔ حالانکہ ان علاقوں پہ براوی پہلے رہتے تھے، پھر ہمارے جو پہاڑوئی ہیں بلوچ وہ آئے، اسی طرح سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں یہ ابھی جو ہمارے ایریا ہب چوکی جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کراچی سے میرے خیال سے 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر دور ہے، لیکن ادھر لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں، بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں، بنیادی ضروریات کا کوئی ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ دینا کس کا رائٹ؟ یہ دینا تو ہماری انتظامیہ کا رائٹ ہے۔ ابھی ہمارے اتنے بڑے بڑے براویوں کے مسئلے نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے وزیر اعظم صاحب کو بیچ میں گھسیٹ لے کر آئیں۔ تو براویوں کے مسئلے آپ دیکھیں، میڈیکل فیسلٹیز ادھر زیرو ہیں۔ آپ اگر اس وقت ڈھونڈیں جب کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا، لیڈی ڈاکٹرز تو ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی میڈیسن فیلڈ میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم آپ سوچیں کہ ہب ڈیم پورے کراچی کو پانی دیتے ہیں، اور اس وقت ہب چوکی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، پینے۔ چراغ تلے، ہاں چراغ تلے اندر، بالکل ایسی کہ پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ اور پھر براویوں کے آپ ایریاز میں جائیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کراچی سے بس آپ سمجھے آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو، وہ بنیادی جتنی حقوق ہیں ان کو کوئی نہیں ملے جاتا، ان کی کوئی ضروریات، وہ کہتے ہیں نا عیاشی تو بہت دور کی بات ہے، ضروریات بھی پوری نہیں ہو پائی براویوں کی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ پھر براویوں کا حال دیکھ کے، میں خود کیونکہ براوی ہوں، مینگل قوم سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ براویوں کی آواز کو آگے لے کے جایا جائے، لوکل انتظامیہ اور ان کے بیچ میں ایک برج بنا جائے۔ اچھا میر متی الرحمان، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے LLB آنرس کیا ہے۔ اور ایج کیا ہے؟ میری 25۔ 25 کی ایج میں اتنی اسٹرگل، اتنی ہارڈنیس، یو ہیو نا فیسنگ سم ایشوز اینڈ ہرڈلز۔ آپ کا جو آپ نے راستہ چنا ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ بہت ہرڈلز ہے، بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گا آپ کو، تو یہ سب برداشت ہے۔ اور آپ کی عمر کے نوجوان تو مطلب ان کی تو اپنی الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ کیا سوچ کر آئے، کیا ویژن ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ میری کوئی حادثہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہے، مطلب زندگی سے تنگ آ گئے تھے تو یہاں آپ نے یہ سوچا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل انسانیت سے محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اصل میں منائل ایسا ہے کہ نا، میرے جو پردادا تھے حاجی نیک محمد، وہ بھی MP رہے۔ اس کے بعد میرے دادا میر محمد نصیر مینگل صاحب، وہ چیف منسٹر بھی رہے، فیڈرل منسٹر بھی رہے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب میر عطا الرحمان صاحب، انہوں نے بھی الیکشن میں کانٹیسٹ کیا 2002 میں، 2008 میں، 2013 میں۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا،
या 20 से नहीं, एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ये गुर्दे में शामिल है। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने बता दिया विजन, आपकी जो आपने बरोई कौमी इत्तेहाद बनाया है, ये आपसे पहले भी ये बन चुका है, उनका क्या अच्छा रिजल्ट नहीं था, आपने बनाया, आपके इस बरोई टोटल कबायली है, ठीक है ना, आपने कहा ये कबायली और कबायली लोगों की मसले मसाइल हम इसको इसमें रेज करेंगे इशूज को, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी अहदेदार अहम ऐसे डेजिग्नेशन है जिस पर आपने पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को भी रखा है, तो क्या तासुर देना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी इसके अंदर हैं और भी दूसरे लोग हैं, तो अगर ये टोटल कबायली अवाम के लिए है तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप रखते हैं तो अवाम को क्या मैसेज जाएगा? मनाया ऐसा है कि ये एक इत्तेहाद है, इत्तेहाद हर कौम की बनी है, इधर इत्तेहाद ज़ाहिर सी बात है कबाइलों की बनती है, कबाइली एक साथ इत्तेहादी होते हैं, तो इसमें ये हमारी वाहिद इत्तेहाद नहीं है। आप जितने इत्तेहाद देखेंगे सब के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अलग से पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हिस्सा है, वो एक अलग मैटर है, वो पॉलिटिकल फील्ड अलग है। ये इत्तेहाद मतलब लोगों का एक साथ खड़ा होना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदे की आवाज़ इतनी दूर तक जा नहीं सकती, जब वो मजमूई तौर पे एक ग्रुप बन जाते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ा दूर तक जाती है, फिर जब उन ग्रुप्स के साथ और ग्रुप्स मिल जाते हैं तो वो और दूर तक, तो उसमें अगर इसमें पीपल्स पार्टी वाले आ जाते हैं, इसमें बुतानी वाले आ जाते हैं, इसके अंदर आप वो दूसरे जाम कवास वाले आ जाते हैं, तो आपको मुश्किलात पेश नहीं आएंगी? कोई वो मामला भी अलग है ना, हमने पॉलिटिकली इसका कोई फ्रेमवर्क और पॉलिटिकल नहीं बनाया, हमने इसको सिर्फ एक इत्तेहाद के तौर पर, अभी तो हम बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर हैं, अभी तो हम बहुत दिन, अभी तो हमारा समझे कुछ ही समझे 1-2 महीने हुए, तो हमने इसको पॉलिटिकल ना फ्रेमवर्क दिया है ना अभी तक सोचा। अच्छा, जो अहम ओहदों पर आए हैं वो आपके साथ मिलकर कबायली लोगों के लिए ही काम करेंगे? हाँ, वो कबायली लोगों के लिए काम किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि कोई प्रेशर या कुछ अगर आगे फ्यूचर में जाकर कोई पार्टी आपको कहती है कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, क्या करेंगे? इस वक्त तो वो मैं इसका प्रपोजल तो आ रहे होंगे। प्रपोजल्स अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ है कि मेरी कोई काबीना है जैसे आपको पता है, उनसे मुशावरत के तहत, क्योंकि मैं उन सबका जो भी फैसला है उसको मद्देनज़र रख के फैसला लेना चाहता हूँ, तो एक चीज़ जब मुशावरत के साथ होती तो बेहतर होती है। जी जी। आप इसका मतलब है कि आप खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते बल्कि मुशावरत के साथ आप जलसा करने वाले थे, उसको क्यों पॉज नहीं किया? मनाइल ऐसा हुआ, हमारे जलसे की कहानी बड़ी ही अफसरदा और अजीब सी है। वो हुआ ऐसा कि हमने जलसा कॉल किया था 6 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे स्कानी ग्राउंड के अंदर उसमें। अच्छा, उससे पहले हमने कुछ कॉर्नर मीटिंग्स रखी थी ऑन एंड ऑफ। अच्छा, हमने जो टीसी हैं इधर की मोहतरमा रोहाना गुल साहिबा, उनसे हमने एनओसी भी ली थी, सारा सब कुछ क्लियर था। तो जलसे से एक अच्छा हमने रात को ही टेंट लगा दिया था, ताकि हमने कहा कि अभी सुबह लोग आएंगे, हमें एक्सपेक्टेड था जितने भी लोग आते। 12 रात को कुछ 1:30 बजे अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि इंतज़ामिया एक अचानक से हो गई और उसने हमारे जितने टेंट्स थे वो फाड़ दिए। फिर भी हमने कुछ क्या खौफ था? चले जो भी हैं सूबाई बलूचिस्तान के सूबाई सरहद और पर के जो भी मिनिस्टर हैं, वो तो मिनिस्टर हैं ना, वो मुशीर हैं उनके सीएम बलूचिस्तान के, तो क्या खौफ हो सकता है? आई थिंक अवाम को उनके दिलों को जीतना चाहिए, इस तरह से तो रेजिस्टेंस पैदा करके। मनाइल असल में चीज़ें इस तरह है कि आप इसको देखें तो ज़रा बुनियादी चीज़ों को कुचलना पड़ेगा। वो ऐसा है कि बलूचिस्तान का बुनियादी मसला है बेरोज़गारी, गुर्बत। अच्छा, इसकी वजह से जो हमारे नौजवान नस्ल है उसको बहुत सारे से जराइम पेशा अज़ाइम है इधर, जो कि इन गुर्बत और बेरोज़गारी को इस्तेमाल करके हमारे नौजवानों को पहाड़ों पे चढ़ाते हैं, इन्हीं नौजवानों को दहशत गर्दाना चीज़ों में मुलव्वस करते हैं, इन्हीं को अपने जराइम पेशा अज़ाइम का ईंधन बनाते हैं। और आप देखें तो ये ज़्यादातर ये जो बलोच कौम परस्त हैं, ये एक ज़माने में रशिया गए थे, तो इनने एक वहाँ से अफीम लेकर आए थे, जो इनका 1 नेशन 1 लैंग्वेज का एक इनकी थियरी थी। तो वो इनने बड़े ख्वाब दिखाए हमारी बलूचिस्तान के नौजवानों को, बलोचों बिरावियों, लेकिन ज़्यादातर उसकी ईंधन में बिरावी जो नौजवान, कोई भी किसी भी वक्त पे हमारे नौजवानों को इस्तेमाल करे अपने किसी भी अज़ाइम के लिए, ताकि चाहे वो जायज़ हो ना जायज़ हो। बिरावी कौम के नौजवान ऐसे ही मुफ्त की नहीं है कि उनकी जानें मुफ्त नहीं है कि यहाँ पे लोग इस्तेमाल करें। अब अपनी जगह मैं ये काम कहना चाहूँगी मतलब साहब कि सिर्फ बिरावी कौम के नौजवान की बात मैं नहीं करूँगी, पूरे बलूचिस्तान के नौजवान नई नस्ल एक खिलता हुआ फूल होते हैं,
تو ان کی صحیح کانسلیشن کرنی چاہیے، اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیڈران کرتے ہیں، ہمارے بڑے کرتے ہیں. ہمارے نوجوان نسلوں میں اتنی ناامیدی پھیل چکی ہے بنائے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. وہ دھکیلے جا رہے ہیں پہاڑوں کی طرف، ان جرائم پیشہ راستوں پہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے. اور یہی کون؟ لوکل حکمران. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک اگر اس قومی شعور آ گیا تو پھر یہ ہمارے عزائم میں کام نہیں آئے گی، ہماری ذاتی جنگوں میں، ہماری ذاتی مفاد کے کاموں میں. آپ مجھے بتائیں، بلوچستان کا پورا ایریا دیکھیں، ادھر کبھی باہر سے تو کوئی حکمران نہیں آیا، ادھر کی لوگوں کو حکمران بنایا گیا ہے. ادھر کی براوی یا بلوچ چیف منسٹر بنے ہیں، ابھی بھی ہیں. وہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی باہر کا بندہ تو نہیں ہے. تو پھر کیوں بلوچوں کا براویوں کا اتنا برا حال ہے؟ اچھا مجھے بتائیں مجید الرحمان صاحب، یہ بہت بڑا ویژن ہے، بہت بڑا کام ہے. ظاہر ہے یہ آپ بروئے قوم اتحاد جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے قوم کی تمام ایشوز کو ریز کرنا ہے، چاہے وہ میڈیسنس ہوتا ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشنس ہے، یا فائنینشلی ہے، یا جابس ہو گئی. آپ ان سب کے ایشوز کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ اور آپ کا جو فنڈ ہے اس کو چلانے کے لیے، تو فنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہے؟ اگر ہے تو کس طرح سے؟ کچھ مجھے بتائیں. اس وقت منائل ہم کہیں سے بھی فنڈیڈ نہیں ہیں. اس وقت تو ہم اپنی مدد آپ خود کر رہے ہیں. اور یہ تو مسئلوں کو ایڈریس کرنا بعد میں آئے گا. سب سے پہلے براوی قوم کو یکجا کرنا ضروری ہے. ہم یکجا کریں گے اس کے بعد ہی ہم اسٹیپ 2 پہ جا سکتے ہیں. اگر ہم اتنی جلدی، کیونکہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اصل میں جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی سب سے بڑی مجھے جو لگتا ہے جو چیز دکھ رہی ہے کہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم، وہ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا تھا. جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کہ چیزیں بد سے بدتر ہوتی تو پھر ہمیں نام اتنا اچھا دیا نا کہ بروہی قومی اتحاد جو دے دیا نا، تو سب اس کی امبریلا کے نیچے آ گئے، سب وہ آ گئے. تو اب وہ جس کے عزائم پورے نہیں ہو رہے ہیں، جو چاہتے اپنی ذاتی انا یا ذاتی پسند ناپسند کے اوپر تو پاکستان کی عوام نہیں ایکٹ کرے گی نا. اگر فار ایگزامپل میری ذاتی پسند ہے یا ذاتی ناپسند ہے، اس کے تحت تو باقی لوگوں کے اوپر تو میں لاگو نہیں کر سکتا. ادھر کیونکہ وہی جاگیردانہ نظام چلتا آ رہا ہے، وہی اپنی مائٹ از رائٹ والا اصول کہ بھائی زبردستی عوام کو لانا، گھسیٹنا، ان چیزوں سے براوی نوجوان بہت ہی بدترین حال ہو جا رہے ہیں. اس تینوں کے علاوہ نوجوانوں کے پاس آپ مجھے بتائیں آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا ہے؟ اچھا یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے نوجوان جو ہے رانگ سائڈ پر جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں کراچی ایئرپورٹ پر جو بلاسٹ ہوا تھا اور اس پر چینی لوگ مارے گئے، کیا کانسیپٹ کیا؟ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، ٹھیک ہے، دیرینہ دوست ہے. اور ابھی جو مشرق وسطیٰ کی جو جنگ چل رہی ہے، جو آہستہ آہستہ عراق کی طرف جا رہی ہے اور بڑھ کر وہ ایشیا میں بھی آ جائے گی، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ برائی جو ہے آپ کی قومی اتحاد کی جو ٹیم ہے وہ کیا کہنا چاہیے، کیا میسج ہے؟ ہم ایسی ہی دہشت گردانہ واقعوں کو روکنے کی کوشش، دیکھیں بالکل کنڈیم کرتا ہوں، ان کو بالکل ان کی شدید مذمت کرتا ہوں. ہمیں دکھ ہے کہ یہ دوسروں کے کہنے پہ دوسروں کی کٹ پتلیاں بن گئی ہیں. ہمارا بلوچستان کا جب بھی نام لیا جاتا ہے منائل، ایک بہت ہی سیاہ ترین چہرہ سامنے آتا ہے. بلوچستان کی عواموں، بلوچستانیوں کو بیسکلی دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کانسیپٹ صحیح نہیں ہے سب کا، پورے ایسا ہول بلوچستانیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم وہ باہر کی دنیا ہم سب کو دہشت گرد سمجھتی ہے. ہم دنیا کو یہ مثبت چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف بلوچستان کی طرف سے آپ کو دہشت گردی نہیں، بلوچستان کی طرف سے آپ کو ایسے بھی نوجوان ملیں گے جو کہ پڑھے لکھے اور جو کہ تن من ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست اور عام عوام کے بیچ میں پل بنانے کی. ہماری کوشش کا سب کا اختتام تبھی ہوگا جب ہم ریاست اور عام عوام کے بیچ میں پل بنا سکیں گے. اصل میں یہ جو کچھ ایسے جھتے بنے ہوئے ہیں ادھر بلوچستان میں جو کہ اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے یا لوکل انتظامیہ کو کٹ پتلی بنا کے اپنے عزائم درپیش کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس پل کو بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں. عام براوی بلوچ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ریاست آپ کی دشمن ہے، حالانکہ ریاست ایسا بالکل نہیں ہے. ریاست ماں کی مثال ہے اور اس مثال کو داغدار ایسے چیزیں ان کو ریموو کرنا ہے، ان کو ان کی نشاندہی کرنی، ان کو ریموو کرنا ہے. ہمارے سامنے ایک بہت ینگ ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہے جو کہ تن من دھن کے ساتھ جو ہے اپنی بلوچستان کی جو قوم ہے، بلوچستان کی جو عوام ہے،
اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ریاست سے وہ چاہتا ہے کہ میں ریاست کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر کے ایک پل بنانا چاہتے ہیں. بہت ہی مثبت, بہت ہی پازیٹیولی بات کر رہے ہیں. ان کا جلسہ نہیں ہونے دیا گیا, ان کے جلسے کو روک دیا گیا. یہ جلسہ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ہمارے آئین میں ہے. اگر جو بھی ہمارے لیے جان ہے, جو بھی منسٹرز ہیں, ان کو پتہ ہے. بڑی حیرت انگیز بات کو بتاؤں کہ آخر میں جب کچھ ہزار لوگ بڑی مشکل سے آ گئے میرے پاس, تو میں نے یہ بات بہانہ بنایا کہ میں ان کو کھانا تو کھلانے کا حق رکھتا ہوں, تو مجھے یہ بولا کہ ٹھیک ہے آپ کھانا کھلائیں, لیکن آپ ان سے خطاب مت کیجیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ اندر سے لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اتنی نفرت ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ہم نے جلسہ صرف کیوں کال آف کیا؟ حالانکہ کال آف میں نہیں کر رہا تھا, ہم سمجھ گئے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ چاہ رہے ہیں عام برابری نوجوان کو اور سرکاری مشینری لوکل انتظامیہ کو آمنے سامنے کریں, تاکہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بنے. اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکے تو ہم کچھ خراب تو نہ کریں. اس وقت میں نے یہ احساس کیا کہ بھائی ہم کچھ صحیح, چلو ہمیں نہیں حالات درپیش نہیں آ رہے, اس میں یہ بالکل غلط ہے. کہیں بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسٹیٹ کی مشینری کا استعمال ہونا, تو میں اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گی, میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب سے, کہ جن صوبوں کے اندر ذاتی مفاد کے لیے اسٹیٹ کی مشینری ورک کر رہی ہے, آپ پلیز اس کا از خود نوٹس لیں. اور سی ایم بلوچستان, آپ سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اسٹیٹ کی مشینری کو اپنے ہی لوگوں پر مت استعمال کریں. یہ کہاں جائے گی؟ پتہ محبت, پیار, امن سے آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ کر کے جیت سکتے ہیں. آپ جتنا پریشر جتنا دبائیں گے نا, جب ہم کسی چیز کو اس کو دباتے ہیں نا, اتنا ہی پریشر سے اوپر آتا ہے. تو اس بات کو سمجھیں, اور میں سی ایم صاحب کو یہی گزارش کروں گی کہ پلیز کسی کو بھی آپ اجازت نہ دیں کہ کوئی اسٹیٹ کی مشینری اپنے ذاتی مفادات کے لیے یوز کرے. خاص طور پہ کہ وہ سی ایم صاحب کے خاص مشیر ہیں, یہ بھی نہیں کہ سی ایم صاحب سے دور ہیں, وہ سی ایم صاحب کے خاص مشیر ہیں, مشیر برائے صنعت و فرد کار ہیں, تو ان کو تو اس بات کا فوراً نوٹس لینا چاہیے. ویسے اگر دیکھا جائے کہ لوکل انتظامیہ, بہت میں لوکل انتظامیہ کو بلیم نہیں کرتا, لیکن لوکل انتظامیہ کو کم سے کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ چلیں, میں سمجھ جاؤں گا اس بات کو کہ بھئی یہ لوکلی پریشر ڈال جائے, جو ایک عام برابری جس کو خاص کوئی تعلیم نہیں ہے, جس کو کچھ سمجھ نہیں ہے, اس کو کیا دکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کچھ غلط نہیں کر رہا, میں ایک مثبت پیرے پہ چل رہا تھا, اور میری اچھا برابری عام بلوچ دونوں, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ دہشت گردی میں نہ ملوث ہوں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہمارے نوجوانوں کو بلی کا بکرا بنا دیتی ہے, ان کو ایک خیالی پلاؤ دکھا کے ان کو اس اپنے مقصد کا ایندھن بنائی جا رہی ہے, ہم اس ثانیے کو روکنا چاہ رہے ہیں. برابری جو ہے, برابری, ہم اس وقت برابری سپیکنگ لوگوں کی ایک زبان آواز بننا چاہ رہے ہیں. وہ دو صوبوں میں, میجر صوبوں میں, بلوچستان اور سندھ کی سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن ہے, دونوں صوبوں میں. ہم اقلیت نہیں ہیں, ہم بہت بڑی اس وقت میں ایک واحد انسان ہوں جو اس صوبے میں ایک بہت بڑی اکثریت کو ریپرزینٹ